غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو، اس پہ توجہ کرنا، یہ اپنے فائدے کی ہے، بہت فائدے فرماتے جو میرا مرید ہو اس پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ، اور فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے اس کو مرنے نہیں دیتا اس وقت تک جب تک وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ نے یہ خبط پال رکھا ہے ہم فلانے پیر کے مرید ہیں تو ہمارا پیر ہم کو جنت میں لے کے جائے گا، اتنا کوٹے جاؤ گے نا، اللہ قسم اتنا مارے جاؤ گے نا، بھیجا باہر آ جائے گا۔ یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تو کسی کے سامنے جھکا فقط اشرکتا، تو نے شرک کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں؟ السلام علیکم میرے دوستوں، آپ نے بالکل صحیح ویڈیو کلک کیا ہے۔ میرا نام محمد آصف ہے اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں میرا گولڈن اسلام۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ یہ موضوع آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ میرے بھائی، آپ لوگ فالتو الٹی سیدھی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اور مزہ لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب ویڈیو جب آتی ہے تو آدمی اسکپ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو جو ہے پوری دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو ہم آج لے کے آئے ہیں کہ بریلوی ایک مولانا ہے اور دوسرے بھی بریلوی مولانا ہیں، یہ دونوں آپس میں اختلافات کر رہے ہیں، اور کچھ بریلوی مولانا بتا رہے ہیں کہ پیروں سے مانگو، مرید بن جاؤ تو جنت مل جائے گی، اور انہی کے مولانا، انہی کے عقیدے کے مولانا، مطلب اسی کے مسلک کے مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارے جاؤ گے دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ دوستو چلیے پہلے ان دونوں کے ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کے بعد جلال الدین قاسمی صاحب کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب بھی سنیں گے۔ چلیے آئیے ویڈیو کو ہم پہلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دیکھیں گے۔ چلیے۔ یہ غوث پاک کا حکم زمین پہ چلتا ہے اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مرشد غوث پاک کا حکم چلتا ہے۔ آپ نے مردے زندہ کیے، آپ نے تقدیریں بدلی، آپ کی اور غوث پاک فرماتے سنے اپنے فائدے کی، غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو اس پہ توجہ کرنا، یہ اپنے فائدے کی ہے، بہت فائدے فرماتے جو میرا مرید ہو دیکھیے ویڈیو، اس پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پہ، اور فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے اس کو مرنے نہیں دیتا اس وقت تک جب تک وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا۔ فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے، قادری سلسلے میں جو مرید ہے، قادری اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اور میں تو قادری بھی ہوں اور چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفائی ساری نسبتیں حاصل ہے، اس لیے کوئی غلط مفہوم مت لینا۔ ابھی قادری جو اصل قادریت ہے وہ پتہ چلے گی کہ قادری کون ہے، لیکن پہلے مبارک دے دوں کہ قادریوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ غوث پاک فرماتے جو میرا مرید ہے، قادری ہے، اگر اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو میں ہاتھ تھام لیتا ہوں، گرنے سے بچا لیتا ہوں۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اگر ٹھوکر لگنے پہ مرشد ہاتھ تھامتے ہیں تو پھر روز روز ٹھوکر لگا کرے تاکہ یار ہاتھ تھاما کرے اور گرنے سے بچایا کرے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں رہوں، اور اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کر دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے سچے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ فرمایا اس کے دشمنوں کو میں ہلاک کرتا ہوں۔ مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال، میرے مرید اپنے دشمنوں سے ڈرا مت کر کہ تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور قتل کرنے والا ہے۔ دوستو آپ نے ان کی ویڈیو سنا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید، مطلب کہ جو میرا مرید بن جائے گا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس کی میں سطر پوشی کرتا ہوں مشرق اور مغرب سے، اور جو میرا مرید بن گیا اس کے دشمنوں کو قتل کر دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ یہ سب عقیدے حضرت مولانا کیا نام ہے سید امین القادری صاحب کے ہیں۔ اب انہی کے بریلوی علماء کا
ویڈیو کلپ سنتے ہیں. چلیے آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان لوگ کے بارے میں. اگر آپ نے یہ خبط پال رکھا ہے ہم فلانے پیر کے مرید ہیں تو ہمارا پیر ہم کو جنت میں لے کے جائے گا، اتنا کوٹے جاؤ گے نا اللہ قسم، اتنا مارے جاؤ گے نا بھیجا باہر آ جائے گا. دیکھیے امین القادری جی پیچھے بیٹھے ہیں سر جھکائے یہ ہوئے. کانفیڈینس جو حضور کے ہاتھ پہ مرید ہوئے تھے کیا ان کے پاس نہیں تھا؟ صحیح بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق جو افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین ہے، کیوں رات رات بھر روتے تھے جن کے پاس وی آئی پی کا کنفرم ٹکٹ تھا. فرماتے کاش میں بکری کا بچہ ہوتا، لوگ ذبح کر کے مجھے کھا جاتے، میں اللہ کو جواب کیا دوں گا. حضرت عمر کیوں روتے تھے رات رات بھر؟ روتے روتے گال پر آنسو بہتے بہتے نالیاں بن گئی تھی. قرآن کی آیت جب عذاب کی پڑھتے تھے نا ہچکیاں بج جاتی تھی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا حضور جب سجدے میں سر رکھتے تھے اس قدر روتے تھے جیسے دیگچی میں گوشت پکتا ہے تو آواز آتی ہے، ایسے میرے حضور کے سینے اقدس سے آواز آیا کرتی تھی. کبھی آپ بھی روتے ہیں اپنے گناہوں کو سوچ کر کے؟ بکری مر جائے تو روئیں، بھیڑ مر جائے تو روئیں، بیل مر جائے تو روئیں، اماں مریں تو روئیں، ابا مریں تو روئیں. کبھی اپنے آپ پر بھی رویا کرو. اور کب رو؟ جب رب دنیا سو جائے نا، آپ کا پورا گھر سو جائے، چپکے سے اٹھ بندے اور مصلی بچھا وضو کر کے، تو ہو اور تیرے رب کے سجدے ہو اور تیری آنکھوں سے چھلکتا ہوا پیمانہ تیرے دامن پہ لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو دھلتا ہوا گزر جائے. اور کنڈیشن تیری یہ ہونی چاہیے، اللہ کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. مصطفیٰ جب میرے بندے تجھ سے پوچھنے آئے اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دینا میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں. جب میرا بندہ مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں، دعائیں قبول کرتا ہوں. کبھی اکیلے میں سوچئے اور دن بھر کے کریا کرم کا حساب کتاب کیجئے. کتنے جھوٹ بولے ہو، کتنا مکاری کری ہے دن بھر میں، کتنی غیبتیں کری ہیں، کتنی ذہنی عیاشی مبتلا ہوئی ہیں. سوتے وقت اسے جوڑ کے سویا کرو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے دن بھر میں جرم کتنا کیا ہے اور نیکیاں کتنی کی. سنیوں اتنے سن مت ہو جاؤ کہ جسم کا کسی بھی حصے کا گوشت کاٹا جائے تو آپ کو احساس نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کم از کم آزادی ہند سے لے کے اب تک جتنے آپ نے دنش جھیلے ہیں اس کا احساس باقی رہنا چاہیے. تو دوستو آپ نے بریلوی مولانا کی دونوں بریلوی مولاناؤں کی ویڈیو دیکھی، بریلوی ورسز بریلوی. ایک کہہ رہے ہیں کہ پیری مریدی کرو اور دوسرے اس سے منع کر رہے ہیں. مطلب کہ ان لوگوں کا آپس میں بھی اختلاف ہے. تو پھر آئیے چلتے اسی ٹاپک پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل کی بنیاد پر جلال الدین قاسمی صاحب کا بیان سنتے. ان کا بیان تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. چلیے ان کا بیان سن دیتے. ویڈیو کو پوری لاسٹ تک دیکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کس کی ویڈیو، کس کی کلپ صحیح ہے، کس کی دلیل صحیح ہے. چلیے آئیے ان کا بھی بیان سنتے ہیں. اسی طرح اس ولی نے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی تقوی اور توحید کا درس سب سے پہلے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور زندگی بھر توحید اور تقوی کی دعوت دیتے رہے. فتوح الغیب ان کی ایک مشہور کتاب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک مرید کو مخاطب کرتے ہوئے، ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علیک بتقوی اللہ ولا تخف احدا سوى اللہ ولا ترجو احدا سوى اللہ. وکل الحوائج الى اللہ ولا تعتمد الا علیہ واطلب جمیعا منہ ولا تثق باحد غیر اللہ التوحید التوحید. یہ الفاظ فتوح الغیب کے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟
حضرت اپنے شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں علیک بتقوی اللہ، تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. اللہ اکبر. فتح الغیب کی عبارت ہے. جیسے انبیاء نے کیا کہا، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. تمام انبیاء کرام نے یہ کہا فاتقوا اللہ. یہ تقوی سے بات شروع کر رہے ہیں. علیک بتقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر. جلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی، خلوت میں ہو تو اللہ کا تقوی، لین دین کر رہا ہو تو اللہ کا تقوی، اپنی خان کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی. علیک بتقوی اللہ، تیرے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. اس کے بعد کیا فرمایا، ولا تخف احدا سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈر. یہ توحید کی تعلیم ہے. اور اللہ نے فرمایا وخافونی، مجھ سے ڈرو. دوسری تعلیم یہ دی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر. اور تیسری تعلیم ولا ترجو احدا سوى اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگا. اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ لگا. اور آگے فرمایا وکل الحوائج الی اللہ، تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے. زندگی کی تمام ضروریات کو تو اللہ کو سونپ دے. تیری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. آگے فرمایا ولا تعتمد الا علیہ، بھروسہ کرنا ہو تو اسی کے اوپر کر، سہارا لینا ہو تو اسی سے سہارا لے، اسی کا سہارا لے. ولا تثق بعہد غیر اللہ، اس کے علاوہ کسی پر اعتماد مت کر. سارے سہارے جھوٹے ہیں، صرف ایک سہارا ہے سچا اور مضبوط سہارا، وہ سہارا پکڑ لے اور وہ سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور آخری ٹکڑا تو قابل غور ہے، فرمایا التوحید. التوحید اس کا مطلب، اس کا فعل محذوف ہے، امت علی التوحید، ارے مر مٹ جا توحید کے اوپر. یا یہ کہ الزم التوحید، الزم التوحید، توحید کے اوپر مر جا، توحید کے اوپر مٹ جا. یہ تعلیم ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. پہلے تقوی کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، پھر یہ تعلیم دی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت لگانا، تمام ضروریات تو اللہ کو سونپ دے. اور دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا. اور وطلب جمیعا منہ، تمام چیزیں اللہ سے مانگ. اللہ اکبر. یہ جملہ قابل غور ہے. تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ. اور ایک جگہ فتح الغیب کے اندر یہ جملہ بھی ہے کہ وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، اگر تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک گیا تو تو نے شرک کیا. اللہ اکبر. یہاں تو بزرگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تو کسی کے سامنے جھکا فَقَدْ أَشْرَكْتَ، تو نے شرک کیا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے شیخوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے مدفون بزرگوں کی قبروں کے سامنے جھک رہے ہیں. اور یہاں شیخ کیا فرما رہے، وَإِذَا رَكَنْتَ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكْتَ، اگر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا تو نے شرک کا ارتکاب کیا. یا تو رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. تو دوستو آپ لوگوں نے جلال الدین قاسمی صاحب کا بیان بھی سنا. اتنا اچھا بتاتے ہیں، مطلب کہ وہ دلیل بالکل پرفیکٹ دیتے ہیں. بیان کے حساب سے جو دلیل دیتی ہے ان کا میں تو سنتا ہوں دل میں اتر جاتی ہے. آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیو اپنے دوستوں کے پاس شیئر ضرور کرا کریے، کیونکہ آپ لوگ فالتو کی ویڈیو ضرور شیئر کرتے ہوں گے، لیکن دین کی ویڈیو جو دلیلوں کے ساتھ بنیاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ سب عقیدہ، اگر ایک انسان کا بھی عقیدہ بدل گیا تو آپ کامیاب ہو گئے. آپ نے جو ویڈیو بھیجا اور جو ہم یہاں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ہماری ویڈیو بنانا بھی ہمارا کامیاب ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ توحید کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ملتے ہیں اگلی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.